والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، 9 فروری بروز بدھ 2022 بعد نماز فجر کا یہ درس حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عنوان ہے کہ ساری انسانیت کے لیے اسوہ حسنہ صرف مصطفیٰ ہے۔ اس پر پہلے حدیث سماعت فرمائیے۔ عن علی رضی اللہ تعالی عنہ ان ابا جہل قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان ابا جہل قال للنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ابو جہل ایک مرتبہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا انا لا نکذبک، اے محمد ہم آپ کو نہیں جھٹلاتے، آپ کا انکار نہیں کرتے، ولکن نکذب بما جئت بہ، مگر اس کو جھٹلاتے ہیں جو آپ لے کر آئے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ آپ کو نہیں جھٹلاتے پر جو آپ لے کر آئے ہیں اس کو جھٹلاتے ہیں۔ اس پر مولا علی فرماتے ہیں فَأَنزَلَ اللَّهُ تَعَالَى فِيهِمْ، اس پر پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، کیا فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، کہ یہ آپ کو نہیں جھٹلاتے، وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، لیکن یہ ظالم اللہ کی آیتوں کا انکار کر رہے ہیں۔ یہ کہنا کہ ہم آپ کو نہیں جھٹلاتے پر آپ جو لے کر آئے ہیں، لے کر تو پھر رب کا قرآن آیا ہے نا، تو رب کے حکموں کو جھٹلاتے ہیں۔ تو یہ حدیث مکمل ہو گئی۔ اب آپ سمجھیے کہ ہر نبی اپنی امت کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنے قبیلے کے لیے کامل نمونہ بن کے آیا ہے، اسوہ حسنہ بن کے آیا ہے۔ یہ سلسلہ حضرت آدم سے شروع ہوا اور ہمارے نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا، مگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اب کوئی نبی اس پہ تو تھوڑا اونچا بولنا چاہیے، یہ عقیدہ ہے بڑا تگڑا، تو جواب بھی تگڑا آنا چاہیے نا جی، کہ اب حضور کے بعد کوئی نبی کوئی رسول نہیں ہے، تو پھر قیامت تک اب اسوہ حسنہ چلے گا تو صرف حضور کا چلے گا۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے ہم نے اپنے رسول میں اسوہ حسنہ رکھ دیا ہے۔ اسوہ حسنہ کا مطلب کہ تمہیں جو کرنا ہے، جو چاہیے، اس کے لیے آئیڈیل اور نمونہ صرف ذات مصطفیٰ ہے۔ بولیے صرف۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کے لیے رہنمائی کیسے کرتے ہیں؟ تو میں آپ کو ایک مختصر گلدستہ پیش کر رہا ہوں جس میں پھول کافی سارے ہیں، آپ ذرا خوشبو سونگھتے جائیے۔ سبحان اللہ۔ اگر کوئی یتیم ہے تو وہ سرکار کی طرف دیکھے، آپ در یتیم بن کے تشریف لائے ہیں۔ اگر کوئی بچپن ہے کسی کا تو وہ دیکھے کہ حلیمہ کی گود میں آمنہ کے لال بچپن میں ہے۔ اگر کوئی جوان ہے تو اس کے لیے بھی نمونہ صرف مصطفیٰ ہے کہ آپ کی بے داغ پاک جوانی پورے عرب کے سامنے تھی۔ اگر کسی کی شادی ہو گئی ہے تو میرے نبی کریم نے 11 شادیاں کر کے امت کو دکھائی ہیں۔ اگر کسی کے گھر اولاد آ گئی تو آپ نے 4 بیٹیوں کی پرورش فرمائی ہے، 3 بیٹے اللہ نے آپ کو عطا فرمائے ہیں۔ اگر کسی نے تجارت کرنی ہے تو دیکھیے کہ حضرت خدیجہ کا مال لے کر میرے محبوب نے تجارت کیسے فرمائی ہے۔ اگر کسی نے سفر کرنا ہے تو پھر وہ اب میرے نبی پاک کو دیکھے کہ آپ نے صرف فرشوں پر نہیں عرشوں کا بھی سفر کر کے دکھایا ہے۔ اگر کوئی لیڈر رہنما بننا چاہتا ہے تو دیکھیے
کہ 3.5 لاکھ صحابہ کو کلمہ پڑھانے والا رہبر و رہنما صرف محمد مصطفیٰ ہے۔ اگر کوئی قائد بننا چاہتا ہے تو وہ دیکھے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیادت کیسے فرمائی ہے۔ اگر کسی کو غاروں میں جانا پڑ رہا ہے تو وہ دیکھ لے کہ میرے محبوب غار ثور میں کیسے تشریف لے گئے، وہ دیکھے کہ آپ غار حرا میں کیسے تشریف لے گئے۔ اگر کسی پر غربت آ گئی ہے تو وہ دیکھے کہ 2 ماہ تک محمد مصطفیٰ کے گھر میں چولہا نہیں جلا ہے۔ اگر کسی کو امامت کرانی ہے تو وہ دیکھے کہ میرے نبی کریم نے مکہ سے لے کر مدینہ تک، مدینہ سے لے کر مسجد اقصی میں سارے انبیاء تک کی امامت کرا کے امت کو دکھا دی ہے۔ اگر کسی نے لڑائی کرنی ہے، کسی غیر قوم سے جنگ کرنی ہے تو پھر وہ دیکھے کہ میرے محبوب نے بدر میں کیا کیا ہے، احد میں کیا کیا ہے، خندق میں کیا کیا ہے، عشیرہ میں کیا کیا ہے، تبوک میں کیا کیا ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں اگر کسی کے پاس مال آ گیا ہے تو وہ دیکھے کہ مسجد نبوی میں مال غنیمت کے ڈھیر لگ گئے، پر میرے نبی کیسے امت کے غریبوں کو جھولیاں بھر بھر کے عطا فرما رہے ہیں۔ اگر کسی پر کوئی بیماری آ گئی ہے، اللہ نہ کرے، تو وہ دیکھے کہ تقریباً 1 ہفتہ میرے محبوب نے بیماری میں بھی گزارا ہے۔ اگر کسی پر غسل فرض ہے وہ دیکھے میرے محبوب نے غسل کر کے دکھایا ہے۔ کسی نے وضو کرنا ہے تو وہ دیکھے میرے محبوب نے وضو کر کے دکھایا ہے۔ کسی نے مسواک کرنی ہے وہ دیکھے میرے محبوب نے مسواک کر کے دکھایا ہے۔ کسی نے سونا ہے وہ دیکھے میرے نبی نے سو کے دکھایا ہے۔ کسی نے پینا ہے وہ دیکھے میرے محبوب نے پی کے دکھایا ہے۔ کسی نے کپڑے پہننے ہیں وہ دیکھے میرے محبوب نے کپڑے پہن کے دکھایا ہے۔ کسی نے مسکرانا ہے وہ دیکھے کہ میرے محبوب نے مسکرا کے بھی دکھایا ہے۔ کسی نے رونا ہے وہ دیکھے میرے محبوب نے رو کے بھی دکھایا ہے۔ کسی نے اگر نماز پڑھنی ہے تو امت نے 5 پڑھنی ہے، میرے نبی نے 8 نمازیں پڑھ کے دکھائی ہے۔ اگر کسی نے روزہ رکھنا ہے تو آئے میرے محبوب نے روزہ رکھ کے دکھایا ہے۔ اگر کسی نے ذکر کرنا ہے آئے میرے نبی نے ذکر کر کے دکھایا ہے۔ کسی نے حج کرنی ہے آئے میرے نبی نے حج کر کے دکھائی ہے۔ کسی نے عمرہ کرنا ہے آئے میرے نبی نے عمرہ کر کے بھی دکھایا ہے۔ اگر کسی نے ماں باپ کو راضی کرنا ہے وہ بھی آئے میرے نبی نے ماں باپ کو راضی کر کے دکھایا ہے۔ اگر کسی نے حکومت کرنی ہے تو وہ آئے میرے نبی نے پوری ریاست مدینہ بنا کر امت کو دکھائی ہے۔ ہم نے دنیا سے رخصت ہونا ہے، میرے نبی نے رخصت ہو کے دکھایا ہے۔ اگر کسی نے کسی کو کھلانا پلانا ہے تو دیکھے کہ میرا محبوب قیامت والے دن بھی پیاسوں کو جام شفاعت بھی پلائے گا، جام کوثر بھی پلائے گا۔ تو زندگی کے ہر مرحلے میں نمونہ صرف مصطفیٰ ہے۔ پڑھیے صلی اللہ۔ یہ تو پہلا جواب ہو گیا جی۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صرف حضور نے فرمایا نہیں، بولو صرف آج پیر کیوں ناکام ہو گئے کہ کہتے سب کچھ ہے کرتے نہیں۔ آج کا خطیب مولوی امام صاحب کیوں ناکام ہے؟ لوگوں کو کہتا ہے اذان پڑھو خود نہیں پڑھتا، لوگوں کو کہتا ہے قرآن پڑھو خود نہیں پڑھتا، لوگوں کو کہتا ہے تہجد پڑھو خود ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے سویا ہوتا ہے۔ تو ہم جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں، مگر میرے مصطفیٰ کریم یار اونچی پڑھو نا صلی اللہ۔ آج میں بھی ذرا کسی خصوصی لہر میں ہوں تو آپ بھی ذرا اٹھ جائے نا، اونچی پڑھے صلی اللہ۔ آپ نے جو فرمایا وہ کر کے بھی دکھایا، بولو وہ کر کے بھی۔ ذرا ایک شاعر نے چند اشعار کہے ہیں وہ سن لیجئے، سبحان اللہ کے۔ نور ہدایت کا وہ مخزن، مخزن خزانے کو کہتے ہیں، نور ہدایت کا وہ مخزن، صاحب عرفان حامل قرآن،
خلق میں یکتا فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ بھی پڑھے نا جی. خلق میں یکتا فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. اونچی پڑھ لو صلی اللہ علیہ وسلم. رشد و ہدایت ان سے ملی ہے، رشد و ہدایت ان سے ملی ہے، ان کے در سے سب کو ملی ہے. رشد و ہدایت ان سے ملی ہے، اہل سنت کا عقیدہ، ان کے در سے سب کو ملی ہے. مرکز ایمان ہادی عالم صلی اللہ علیہ وسلم. زور تھوڑا پورا نہیں لگ رہا، میرا کلے دا لگ رہا ہے. مرکز ایمان ہادی عالم صلی اللہ علیہ وسلم. اگلا شعر عاشقاں واسطے خصوصی طور پر. سب نبیوں میں افضل وہ ہے، سب نبیوں میں افضل وہ ہے، کیا رتبہ ہے اللہ اللہ، کیا رتبہ ہے اللہ اللہ. سب نبیوں میں وہ ہے خاتم صلی اللہ علیہ وسلم. تو نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا فرمایا، ذرا بولے وہ کر کے دکھایا. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. فرمایا میرے باخاص بندے وہ ہیں جو کھڑے بیٹھے اور پہلوؤں پر لیٹے ہوئے ہر وقت اللہ کو یاد کرتے ہیں. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ ام المومنین، غیرت مند مومنوں کے ماں، غیرت مند مومنوں کی ماں. کچھ تو بغیرت بھی مومنین کہتے ہیں نا، اور بھونکتے اما عائشہ پر ہے، ان کی نہیں. جو غیرت مند مومنین ہیں قیامت تک ان کی اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ کان النبی یذکر اللہ علی کل احیانہ، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت ہر حالت میں چند مواقع نکال کر اللہ کا ذکر ہی کرتے رہتے تھے. بندہ اور خدا سے واصل، خاکی اور انوار کا حامل، امی اور اسرار کا محرم صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا جی، میں نے کہا کہ آپ 8 نمازیں پڑھتے تھے. بولو کتنی؟ نمبر 1 نماز فجر، نمبر 2 اشراق طلوع آفتاب کے بعد، اور نمبر 3 چاشت کچھ دن چڑھنے کے بعد، اور نمبر 4 ظہر، نمبر 5 عصر، نمبر 6 مغرب، نمبر 7 اور نمبر 8 بول دو سارے تہجد. امت کو تو 5 پڑھوائی ہے، خود 8 پڑھ کے دکھائی ہے. تو جس نے نمونہ بننا ہو بھائی اس کو عمل تکڑے کرنے چاہیے. بس اتوں ہی تھے اسی مولوی تھے، اسی پیر طبقہ مار کھا گئے. اچھا جی، نبی کریم پڑھیے صلی اللہ. دیکھیں امت بھی جاگی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پر حضور تو اتنا جاگے ہیں کہ قدمین شریفین پر ورم آ گیا. یار میری طرف دیکھا کرے نا، اور میں ادھر منہ کر کے تقریر کرا تے یہ کوئی کام تے نہیں ہے نا. تے تسی جدو ادھر ادھر چک لیندے ہو تے وہ کام بھی ٹھیک نہیں. ولا تعدوا علاقہ سوڑیا جنہاں نو دین سکھانا ہے اکھاں بھی انہاں تے رکھ. ہائے ہائے، کیونکہ نظر نال بھی تے جام پہ لایا جاندہ ہے نا. جے پیڑی نظر دا اثر ہے تے چنگی دا اثر کوئی نہیں. تے چنگی نظر رکھیا کرو نا. تسی ماشاءاللہ آپ اتنے گھڑیاں ویکھن لگ پیندے ہو. میں گل کر رہا سی جدو تسی ویکھدے ہو نا تے مینوں مضمون ادھی آمد ہوندی ہے، کیونکہ تسی ادب نال ویکھنا ہوندا ہے. لہذا میں بھی تھلے منہ کر کے نہیں بہندا، تسی بھی نہ پو اکھا چکھا پا کے دین سنو تاکہ اللہ سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے. لو جی قدمہ تے ورم آ گئے. لم تصنعوا هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. یہ بخاری مسلم کی روایت ہے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کے آگے بھی گناہ کوئی نہیں
نہیں سمجھ رہے؟ مولوی آخیا تھوڑے اگلے بھی معاف تے پچھلے بھی معاف تے سنو سنی دا ترجمہ. ہائے ہائے نہیں سمجھے یار. اوتھے سی تے میں بھی یہی ترجمہ کرتا سی. یہ ایتھے آ کے سیکھیا ہے کہ سونیا آپ کے آگے بھی گناہ کوئی نہیں, ہائے ہائے ہائے, پیچھے بھی گناہ کوئی نہیں, آپ کا آگا بھی محفوظ, پچھلا بھی محفوظ. تو پھر بھی آپ اتنے ساری رات جاگتے ہیں اور پائے مبارک پہ ورم آ جاتا ہے. پیرا تے کچھ ہوئے تے یہ بھی سنت مصطفیٰ ہے. تکڑے رہنا چاہیے, نہ مسیطا چھڑنی چاہیے نے, نہ نمازاں نہ درس. تکڑے رہنا چاہیے کہ ساڈے نبی نو بھی ورم آئے نے. ڈرن دی کیڑی لوڑ ہے؟ جب تک آخری ساہ چل رہے ہیں اسی یہی کام کرنا ہے. مسجد میں آنا ہے تو دین سیکھنا ہے انشاءاللہ. تو آپ نے صحابہ نے کہا جی آپ کا تو اگلا پچھلا محفوظ ہے, آپ کیوں اتنی عبادت؟ فقال, حضور نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا, کیا میں اللہ کا شکر گزار نہ بنوں؟ یہ ہے اسوہ حسنہ کہ جو فرمایا بولو وہ کر کے دکھایا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں, پوری زندگی میں نماز قضا نہیں ہوئی پر ہوئی ہے. بولو پر 5 ہجری میں تمام کفار نے اتفاق کر کے 15,000 کے لشکر کے ساتھ مدینہ پر حملہ کرنے کی کوشش کی. تو 3,000 صحابہ تھے. حضرت سلمان فارسی کے مشورے پر مدینہ کے گرد خندق کھودی گئی. سخت سردی اور 28 دن جنگ جاری رہی. کتنے دن جی؟ 28 دن. کبھی پوری تفصیل سے آپ کو سناؤں گا, کہو انشاءاللہ. اس میں ایک دن میں آپ کی چند نمازیں یا نماز اثر قضا ہو گئی. تب میرے نبی نے بددعا فرمائی, حالانکہ بددعا پر یہاں فرما دی. ان علی جن اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, مولا علی پاک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قال یوم الخندق خندقن, کہ جس دن خندق کا دن تھا, حبوسنا عن صلاۃ الوسطی صلاۃ العصر, اس دن حضور کی صلاۃ عصر رہ گئی. صلاۃ وسطی یعنی عصر کی نماز ہے. تو پھر آپ نے فرمایا ملا اللہ بیوتہم وقبورہم نارا, اللہ ان کی قبروں کو آگ سے بھرے, اللہ ان کے گھروں کو آگ سے بھرے, انہوں نے میری نماز عصر ہی قضا کرا دی ہے. یہ ہے نماز کی اہمیت, اور یہ ہے میرے نبی کا اسوہ. یہ نہیں ہے کہ 2 گاہک آ گئے ایڈی کی دکانڑی تھے, ایڈی کے تے بیٹھا ہے او جی گاہک آ گئے جی نماز لیٹ ہو گئی تو پھر تیرے مسلمان ہوتے. میرے نبی نے فرمایا انہوں دی قبراں بھی اللہ آگے نال بھرے, انہوں دے گھر بھی آگے نال بھرے کہ میری نماز قضا کرا دیتی. اور اسی غزوہ خیبر سے واپسی پر بہت تھکاوٹ ہو گئی تو رات کے اخیری حصے میں آرام کے لیے ایک جگہ اترے تو حضرت بلال کی ڈیوٹی لگا دی. آپ نے فرمایا بلال جاگتے رہنا یار, ہمیں اٹھا دینا. تو حضرت بلال کی آنکھ بھی لگ گئی. سچی کہو نا سبحان اللہ. تو نماز فجر قضا ہو گئی, وہ بھی امت کو سکھانے کے لیے. بولو امت کو, وگرنہ تو آپ حضرت علی جب بیمار تھے حضور, اور حضرت عباس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کے آتے تھے اور نماز ادا فرماتے تھے. اب شعر سنیے سبحان اللہ کہیے. المدثر المزمل, ذات ہے اس کی کونین کا حاصل, خاک پہ سجدہ عرش پہ پرچم صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی سمجھ آئیے کہ نہیں؟ خاک پہ سجدہ عرش پہ پرچم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اچھا اسی طرح حضور پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو صرف ہمیں 1 مہینے کے روزے بتائے ہیں, اور خود کان رسول اللہ یصوم حتی نقول لا یفطر, آپ اتنے روزے رکھتے تھے کہ افطار ہی نہیں کرتے تھے. اور کبھی ایسا بھی ہوئے ہے کہ 3 دن 5 دن میرے محبوب نے کھائے بغیر روزے رکھے ہیں, ایک دانہ لقمہ نہیں کھایا. کچھ صحابہ نے بھی نقل کی, کمزور پڑ گئے. فرمایا بھائی کیا ہوا تمہیں؟ وہ جی آپ رکھتے ہیں تو ہم بھی. تو حضور نے فرمایا وَأَيُّكُمْ مِثْلِي, تم میں سے کون ہے جو میری مثل ہو؟ ناراض نہیں ہو گئے؟ بول دے نہیں ہو. جے صحابیاں میں نبی ورگا کوئی نہیں تے وہابیاں چ کیویں ہو سکتا ہے؟ یہ صحابیاں نو پہ پوچھتے نے وَأَيُّكُمْ مِثْلِي,
کون ہے تم میں سے جو میری مثل ہو؟ انی ابیت یطعمنی ربی ویسقینی، میں روزے میں بھی ہوتا ہوں پھر بھی رب میرا مجھے کھلا بھی دیتا ہے پلا بھی دیتا ہے۔ کہو ذرا سبحان اللہ۔ ہائے ہائے، کان رسول اللہ یصوم من کل شہر ثلاثۃ ایام، آپ ایام 20 کے روزے رکھا کرتے تھے، اور عموماً اما جی عائشہ فرماتی ہیں یصوم یصوم الاثنین والخمیس، آپ سوموار کو بھی روزہ رکھتے تھے اور جمعرات شریف کو بھی روزہ رکھتے تھے۔ شعر سنیے، قرض دقائق، حسن حقائق، جان حدائق، روح خلائق، سب پر فائق، سب پہ مقدم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آخری بات بتانے لگا ہوں کہ نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو تو فرمایا کہ 40واں حصہ دینا ہے۔ زکوٰۃ کا کتنا دینا جی؟ 40واں، اور خود پیٹ پر پتھر باندھ کر بھی اوروں کو کھلایا ہے۔ کون ہے یار؟ سبحان اللہ۔ بحرین سے نا حاجی صاحب ایک مرتبہ خراج کا لدا ہوا خزانہ آیا، تو آپ نے فرمایا مسجد نبوی میں ڈھیر کر دو۔ مسجد کے سین میں ڈھیر لگ گئے۔ اب صحابہ کہتے ہیں کہ جب سرکار دو جہاں تشریف لائے تو آپ نے دیکھا بھی نہیں، سیدھی جماعت کروائی اور آ کر بیٹھ گئے اور تقسیم کرنا شروع کر دیا، سارے ہی تقسیم کر دیا، اور جب کھڑے ہوئے تو دامن جھاڑا، جیسے کوئی مٹی نہیں آ جاتی تو بندہ جھاڑ کے کپڑے صاف کرتا ہے، ایسے مال سے اپنے آپ کو صاف کر کے دکھایا۔ ایک دفعہ 4 اونٹوں پر غلہ لاد کر لایا گیا، کچھ قرض تھا وہ ادا کیا، پھر کچھ لوگوں کو دینے کا حکم دیا، اور اس کے بعد حضرت بلال سے فرمایا کہ کوئی بچ گیا ہے؟ عرض کیا گیا کہ اب کوئی لینے والا تو ہے ہی نہیں، اس لیے کچھ بچ رہا ہے، مال بچ گیا ہے، لینے والا ہی کوئی نہیں۔ تو نبی کریم نے فرمایا جب تک دنیا کا یہ مال باقی ہے میں گھر نہیں جا سکتا۔ نہیں یار اچھی آنکھوں نہ سبحان اللہ۔ او حاجی صاحب ساڑھے بڑھولے پڑے پہنے تھے، منہ چو غربت دے نعرے ہی نہیں ختم ہوتے پہ، او جی میں مر گیا میں مر گیا میں مر گیا۔ کچھ خدا دا خوف کرو۔ یہاں فرمایا میں گھر نہیں جاتا، پھر رات حضور نے مسجد میں گزاری، صبح کو حضرت بلال نے بشارت دی کہ حضور اللہ تعالیٰ نے آپ کو سبکدوش فرما دیا ہے، یعنی سارا مال تقسیم ہو گیا ہے۔ پھر آپ گھر تشریف لائے۔ اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ جب سرکار کی رحلت کا ٹائم آیا پردہ فرمانے کا، فَأَمَرَنِي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الفقہا، اس وقت بھی فرمایا کہ عائشہ کچھ خیرات ہی کر دو، بولو کچھ خیرات ہی کر دو۔ اور یہ بھی سنو کہ نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا کچھ خیرات کرو، اور جب کچھ افاقہ ہوا تو پوچھا میں خرچ کیا ہے؟ جی نہیں۔ آپ نے پھر کچھ اشرفیوں کو منگوایا اور تقسیم کرنے کے لیے اپنے ہاتھ میں لے کر فرمایا ما ظن نبی اللہ لو لقی اللہ عز وجل وہذہ عندہ، اللہ کے نبی کے بارے میں کیا یہ کوئی سوچ رکھ سکتا ہے کہ وہ اللہ سے اس حالت میں ملے کہ اس کی موت آ جائے اور اس کے گھر میں کچھ اشرفیاں پڑی ہو؟ اس حالت میں بھی ان کو خرچ فرمایا، بولیے ان کو خرچ فرمایا۔ اور سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ جب سرکار کی رحلت ہوئی تو آپ کی ایک زرہ یہودی کے گھر پڑی ہوئی تھی گروی، وہ 30 ساع جو کے بدلے میں رہن رکھی ہوئی تھی، وہ بھی حضور چھڑا نہیں سکے۔ اور جس وقت آخری رات تھی ظاہراً اس وقت میں دیے میں تیل ڈالنے کے لیے کسی کے گھر سے تیل مانگ کر لائی، مگر کسی کو در سے خالی۔ شاعر کہتا ہے کہ جس کا بذل عطائے شامل، جس کا فضل شفائے عاجل، جس کا حکم قضائے مبرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو اللہ نے صبر کرنے کا حکم دیا، مگر آپ نے بھی بولو صبر کر کے، اور اس طرح صبر کیا کہ حنین کے میدان میں 10,000 تیروں کی بارش ہوئی۔ کتنے جی؟ 10,000۔ اور صورت حال یہ تھی ادھر سے بھی تیر ادھر سے بھی تیر، تیر ہی تیر۔ اس وقت میرے نبی نے میدان میں نعرہ لگایا
انا النبی لا کاذب، میں نبی ہوں جھوٹا نہیں ہوں. کہو نا سبحان اللہ. انا النبی لا کاذب، میں نبی ہوں کوئی جھوٹا نہیں. انا ابن عبد المطلب، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. یعنی اس کے بیٹے کا. تو پوتے نے دادے کے نام کا نعرہ لگایا. بولو کس کے نام کا؟ کیونکہ دادے کا ذکر کرو تو ابا خود بخود شامل ہو جاتا ہے. فکر انوکھی، شاعر کہتا ہے یار سبحان اللہ دیکھو نا. فکر انوکھی، ہمت حالی، بول نرالے چال نرالی. فکر انوکھی، ہمت عالی، بول نرالے چال نرالی. ہر لمحہ ہر شان معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو میرے نبی کریم آخری نقطہ دے رہا ہوں کیونکہ پھر کل تو یہ ریکارڈنگ اس موضوع پر نہیں ہوگی اور ہوگی. آپ نے درگزر کا امت کو حکم دیا اور خود کر کے دکھایا. ساری جنگوں میں جو مخالف تھا ابو سفیان، ابھی فتح مکہ پر وہ مسلمان پر حضور نے اس کو عزت دی. من دخل دار ابی سفیان کان آمینہ، جو ابو سفیان کے گھر چلا جائے میں محمد امن کی ضمانت دیتا ہوں. کہو نا سبحان اللہ. اور اس کی بیوی حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ چبانے والی تھی، اس کو بھی معاف فرما دیا. اور حبار ابن الاسود جس نے نبی کی صاحبزادی بڑی سیدہ طیبہ طاہرہ زاکیہ مزکیہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو پیٹ میں خنجر مارا تھا اور بڑا نقصان پہنچایا، اس کو بھی آپ نے معاف فرما دیا. فرد و جماعت، شاعر کہتا ہے فرد و جماعت، امیر و اطاعت، کسب و قناعت، عفو و شجاعت، حل کے لیے مل کے، حل کیے مل کے جو اسرار تھے باہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. غرض جناب ماں کی گود سے لے کے قبر کی گور تک صرف اور صرف نمونہ ذات مصطفیٰ ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. مگر یہ اسوہ حسنہ سے فائدہ کون اٹھائے گا؟ لمن کان یرجو اللہ، جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، والیوم الآخرہ، اور قیامت کی بھی امید رکھتا ہے، وذکر اللہ کثیرا، جو کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہے اس کو حضور کی غلامی نصیب ہوتی ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر ودعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.